8 दिन हो गए हैं इसराइल मुसलसल फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी कर रहा है, पनाह गज़ीन कैंप्स को निशाना बना रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के दफातर को, रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। इसराइली बमबारी से गजा में पहले से तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह हो रहा है, बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई है, पानी खत्म हो रहा है, अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होती जा रही है और इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। मगर अमरीका और यूरोपीय ममालिक की हुकूमतें इसराइल को रोकने के बजाय इसराइल का दिफा कर रही हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ में हमले कर रहा है और हमेशा की तरह अमरीका इसराइली हमले रुकवाने के लिए होने वाली कोशिशों में रुकावट बना हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब किया गया, मगर अमरीका ने इजलास मुलतवी करवा दिया। फिर गुज़िश्ता रात सलामती काउंसिल का इजलास हुआ तो अमरीका की वजह से इसराइली हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल का मुश्तरका बयान सामने नहीं आ सका। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नुमाइंदे ने कहा कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा को तशद्दुद के खिलाफ खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। यह बहुत अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क यानी अमरीका की वजह से सलामती काउंसिल एक आवाज़ में बोलने के काबिल नहीं है। हम अमरीका से अपील करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। और फिर आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कौमी असम्बली में बताया कि अमरीका ने सलामती काउंसिल के मुश्तरका एलामिये में रुकावट डाली। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा चीन के क़यादत को, वज़ीर ख़ारजा को, जिन्होंने अपनी सफारती काविशों से सलामती काउंसिल को यकजा करने की कोशिश की और तकरीबन तमाम मेंबरान एक तरफ कायल होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही जनाब स्पीकर कि एक ताकत जिसके पास वीटो का अख्तियार है, उसने यानी कि अमेरिका ने अपने वीटो के इस्तेमाल से वो जो एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से निकलना था और एक आवाज जानी थी, उसको उसके रास्ते में रुकावट डाली। कौमी असम्बली में आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली हमलों के खिलाफ मजम्मत की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई। इस करारदाद के मुताबिक ऐवान फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा करता है, इसराइली जहरियत रुकवाने के लिए सलामती काउंसिल से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा करता है और मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी फ़ौरी बंद की जाए। इसके अलावा कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो आज ही तुर्की जा रहे हैं, जहाँ से फ़लस्तीन, सूडान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर आज़म को एतमाद में लेने के बाद आज रात इस ऐवान के अख्ताम पर मैं तुर्की रवाना हो रहा हूँ और वहाँ जाकर फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा वो तशरीफ ला रहे हैं, सूडान की वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, हम चारों मिलकर इस नई सलामती काउंसिल की और OIC के इजलास की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करके हमने फैसला किया है कि हम मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेंगे। अमेरिका और कुछ मगरबी ममालिक तो इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहे हैं, मगर इन ममालिक के अवाम सड़कों पर हैं और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इतवार को अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े मुजाहरे हुए, हज़ारों शहरी सड़कों पर निकले और इसराइली मजालिम की मजम्मत की। फ्रांस में पाबंदी के बावजूद शहरी सड़कों पर निकले और इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। साथ ही लेबनान के शहरियों ने मजीद शिद्दत के साथ इसराइल लेबनान सरहद पर जमा होकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया, नारे लगाए, पत्थर बरसाए, आगे बढ़ने की कोशिश की और फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। अवाम सड़कों पर हैं, एहतजाज हो रहा है,
مگر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل مسلسل غزہ کو مزید نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بار بار کی اپیلوں کے باوجود گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ پر پوری قوت سے حملے کچھ عرصے تک جاری رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں 1500 حملے کیے اور یہ حملے جاری رہیں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی کارروائیوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ غزہ میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور اب تک ایک ہفتے میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں 198 افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 58 بچے ہیں، جبکہ 1300 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ صرف اتوار کو 42 فلسطینی اسرائیلی فضائی حملوں کا نشانہ بنے، جن میں سے 10 بچے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی مسلسل گولہ باری کی وجہ سے غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اسپتالوں کو جانے والی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ریڈ کرسنٹ فلسطین کے مطابق اتوار کی رات ہونے والی بمباری کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، انفراسٹرکچر کو بے حد نقصان پہنچا۔ وہ سڑکیں جو اسپتال کی طرف جاتی ہیں وہ سب تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی اور بجلی کی فراہمی متاثر ہے اور سب سے بڑھ کر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہونے والی بمباری ایک سانحہ بن چکی ہے۔ سڑکیں، پانی اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جس سے غزہ میں پہلے سے کمزور صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسپتالوں تک رسائی اب انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ غزہ کے پاور پلانٹ میں فیول ختم ہونے والا ہے۔ اس کا صحت کے نظام پر بہت برا اثر پڑے گا۔ صحت کے نظام پر موجودہ دباؤ کے حوالے سے تشویش لاحق ہے۔ ہسپتالوں میں صورتحال تشویشناک ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی مسلسل بمباری کی وجہ سے عام شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور فلسطینی حکام کے مطابق اب تک 10,000 فلسطینی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کیمپس میں آ گئے ہیں، مگر یہ کیمپس بھی اسرائیلی گولہ باری سے محفوظ نہیں ہیں۔ اسرائیلی فوج وہاں پر بھی انہیں نشانہ بنا رہی ہے۔ ایک کیمپ میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ہفتے کو اسرائیلی فورسز نے غزہ کی دوسری سب سے بڑی عمارت کو نشانہ بنایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس بلڈنگ سے حماس اپنا آپریشن چلا رہی تھی، اس لیے اسرائیل نے اس عمارت کو نشانہ بنایا۔ مگر اس عمارت میں الجزیرہ اور امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس اور دیگر صحافتی اداروں کے دفاتر موجود تھے، مگر اس کے باوجود اسرائیل نے پوری عمارت کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب اسرائیل نے عمارت خالی کرنے کی وارننگ دی تو اس وقت بلڈنگ کے مالک نے اسرائیلی حکام سے گزارش کی کہ انہیں کچھ وقت دیں تاکہ صحافی اپنا سامان نکال سکیں، مگر اسرائیلی حکام نے بات نہیں مانی اور صحافیوں اور میڈیا ورکرز نے جلد بازی میں دفاتر خالی کیے۔ میڈیا ہاؤسز پر حملے کے بعد سخت رد عمل سامنے آیا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے صدر نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے دھچکا لگا ہے، یہ حملہ ہولناک ہے، ہمارا اسٹاف جانی نقصان سے بال بچ گیا۔ حالانکہ اسرائیل کو پتہ تھا کہ اس بلڈنگ میں ہمارا بیورو آفس موجود تھا۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کی انتظامیہ نے بھی اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ الجزیرہ اور دیگر صحافتی اداروں کے دفاتر کی تباہی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور جنگی جرم ہے۔ بلڈنگ کو نشانہ بنانا سچ کو خاموش کرنے کی کوشش ہے۔ اس اسرائیلی حملے کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر کو نشانہ بنانے کے معاملے کی تحقیقات انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے کرائی جائیں، کیونکہ یہ جنگی جرم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل اس حوالے سے ابھی تک کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکا ہے کہ اس عمارت سے حماس اپنا آپریشن چلا رہی تھی۔ خود امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس عمارت سے حماس کے آپریشن کے حوالے سے اسرائیل شواہد نہیں دکھا سکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حملے کا جواز فراہم کرے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے عام افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بچے اس سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ملبے کے نیچے سے فلسطینی بچوں کو نکالا جا رہا ہے اور اس کے مناظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، مگر طاقتور حکومتیں ابھی تک تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اس طرح ایک 10 سالہ فلسطینی بچی کی ویڈیو سامنے آئی جو غزہ کی صورتحال کی عکاسی کر رہی ہے۔ I'm always sick. I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them?
It's not fair. It's not fair. یہ پورا معاملہ رمضان کے آغاز سے شروع ہوا جب اسرائیلی شہریوں نے مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جرح میں فلسطینیوں کے گھروں پر زبردستی قبضہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں گھروں سے بے گھر کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی شہریوں کی طرف سے گھروں پر قبضے کے خلاف فلسطینی شہریوں نے احتجاج کیا تو اسرائیلی فورسز کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا اور گرفتاریاں بھی کی گئی۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں یہ کشیدگی مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئی۔ انتہا پسند یہودیوں نے یوم یروشلم پر مارچ کا اعلان کیا اور پھر کشیدگی بڑھنے لگی، جہاں 27ویں شب کو اسرائیلی فورسز نے اچانک دھاوا بول دیا اور مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 3 دن تک مسجد اور آس پاس کا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ اس دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ کے علاقے میں بمباری شروع کر دی جو اب تک جاری ہے۔ اس معاملے کا کیا حل ہے؟ کیسے یہ صورتحال قابو میں آ سکتی ہے جب نتن یاہو ماننے کو تیار نہیں ہے، امریکہ سلامتی کونسل میں کچھ ہونے نہیں دے رہا؟